رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے بیت المقدس کی یا بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جناب اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اپنے ایک فرزند جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو وقف فرما دیا۔ تو یہ عظیم الشان نبی جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، آپ جناب اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے پشت میں سے ہیں، اور آپ یروشلم کی حفاظت کے لیے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو بھیجا ہے۔ جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں نے انہیں یروشلم سے اب رخصت کر دیا ہے، اور ہم نے یہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اب بیت المقدس کو یا بیت المقدس کو جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام رخصت کر رہے ہیں، اور پھر آگے کا سفر جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا شروع ہو رہا ہے۔ جب کنویں میں ڈال دیا گیا، وہاں سے قافلہ گزرا۔ جب قافلہ گزرا ہے تو انہوں نے پانی بھرنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا۔ کنویں میں ڈالا تو جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور ڈول نکالنے والے نے جب ڈول کو نکالا ہے تو وہ کہنے لگا، یا بشرا، ہائے خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو بہت حسین و جمیل غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مفسرین یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کے یہاں صرف لڑکیوں کی ولادت ہو رہی ہو، لڑکوں کی ولادت ہو رہی ہو، لڑکی پیدا نہیں ہو رہی ہو، تو کہا اس کے لیے مجرب وظیفہ یہ ہے کہ وہ یا بشرا کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لڑکی عطا فرما دے گا۔ تو وہ کہنے لگے، یا بشرا، ہائے خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو عظیم الشان غلام ہمارے ہاتھ آ گیا۔ تو انہوں نے جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے سامان میں رکھ لیا، اور جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اپنے سامان میں رکھ لیا، اتنے میں ان کے بھائی بھی آ گئے، کیونکہ وہ دیکھنے کے لیے تو آیا کرتے تھے کہ ہمارے بھائی زندہ ہیں یا نہیں ہیں، کس حال میں وہ موجود ہیں۔ تو جب دیکھا کہ قافلے والوں کے ہاتھ جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام لگ چکے ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ ہمارا غلام ہے، اور یہ ایسا غلام ہے جو بھاگ جایا کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھیں کہ ایک تو جناب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے انہیں رخصت کیا، اور دوسرا یہ کہ کہہ دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ آزاد شخص کو غلام کہہ دینا، اللہ اکبر۔ جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام صبر کرتے رہے۔ جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ چند کھوٹے سکوں کے عوض جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو فروخت کر دیا۔ اب بھائیوں نے جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جب فروخت کر دیا، وہ قافلہ جناب یوسف کو لے کر کے مصر میں آ گیا۔ اب آپ سچویشن دیکھیں، آپ یہ ماحول دیکھیں کہ جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے ہیں، پھر آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو قافلہ لے کر کے مصر میں لے آیا، اور آپ کو غلام بنا لیا گیا۔ اب مصر میں آپ کی بولی لگ رہی ہے، اللہ، مصر میں جب بولی لگی تو قال الذی اشتراہ من مصر، اب بولی لگ رہی ہے، ہر ایک اپنے حساب سے جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی قیمت بیان کر رہا ہے۔ وہاں پر عزیز مصر آ گیا۔ عزیز مصر کہنے لگا کہ یہ مجھے فروخت کر دو۔ جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ دیکھیں کہ قیمت کتنی لگائی عزیز مصر نے، کہا کہ ان کے وزن کے مطابق چاندی، ان کے وزن کے مطابق سونا، ان کے وزن کے مطابق ریشم، ان کے وزن کے مطابق مشک، ان ساری چیزوں کے عوض جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو فروخت کر دیا گیا۔ اب یہ وہی بازار مصر ہے کہ جہاں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی بولی لگی۔ جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو فروخت کر دیا گیا، اور جب عزیز مصر جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر کے اپنے گھر آیا، اپنی زوجہ سے کہنے لگا، ان کے لیے اچھے رہنے کا ٹھکانہ بناؤ، ان کے لیے اچھا کمرہ تیار کرو، اچھے رہنے کا ان کے لیے سامان تیار کرو، اور ہو سکتا ہے ہم ان سے نفع اٹھائیں، ہو سکتا ہے ہم انہیں اپنا بیٹا بنا لیں۔ جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ مقام دے دیا گیا کہ آپ عزیز مصر کے محل میں رہ رہے ہیں۔
وہی یوسف علیہ السلام ہیں جو یروشلم سے نکل کر آئے ہیں اور اب عزیز مصر کے محل میں جناب یوسف علیہ السلام رہ رہے ہیں۔